السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اظہر حفیظ۔ میں 1994 سے پڑھانے کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ 30 سال مکمل ہو گئے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کیا چیز ہے؟ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کن لوگوں سے رابطے کرنا چاہیے اور ہمیں کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ ہارورڈ والوں کو آکسفورڈ والوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو لان میں گراس لگی ہوئی ہے اس کو پانی دیتے ہوئے ہمیں 125 سال ہوئے ہیں، تو وہ اتنی شاندار گراس بنی ہے۔ مطلب ایک یونیورسٹی جو ہے وہ سینچریز میں بنتی ہے، اوور نائٹ گھروں میں کھلنے والی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، کراچی میں یونیورسٹی ہے، پھر اسی طرح سے اور بہت ساری یونیورسٹی ہیں جن کا ایک بہت عرصے سے سسٹم ہے، جس میں ان کی لائبریریز بنی ہیں، ان کی فیکلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، ان کا سلیبس ڈیولپ ہوا ہے۔ آپ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی یونیورسٹیز کو جا کر جوائن کریں۔ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس سبجیکٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے پاس فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں یا استاذہ ہیں، جب آپ کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دوں گا نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی، جس کو بنے ہوئے 100 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، اور ایک نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے راولپنڈی میں اور گلگت میں بنا۔ لیکن ہم ان دو نیشنل کالج آف آرٹس کو لاہور والے نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ وہاں پڑھانے والے سعید اختر ہیں، وہاں پڑھانے والے جو ہے کولن ڈیوڈ تھے، وہاں پڑھانے والے بشیر احمد تھے، وہاں پڑھانے والی عباسی آبدی تھیں، وہاں پڑھانے والے ساجدہ وڈل صاحبہ تھیں۔ اس طرح بہت سارے استاد تھے جو وہاں پڑھاتے تھے۔ وہاں جعفری صاحب گرافکس پڑھاتے تھے، وہاں جاوید صدیقی فوٹوگرافی پڑھاتے تھے۔ اب یہ جو استاذہ ہیں، یہ کچھ سکھائیں نہ سکھائیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی علم سیکھنے کے مترادف ہے۔ میں بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر پاکستان میں پڑھانا جاتا ہوں، اور یونیورسٹی وہی اچھی ہے جہاں جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے سارے طلباء جو ہیں وہ کلاس کے اندر آ کر بیٹھ چکے ہوں۔ نئی یونیورسٹیز کے اندر ایک نیا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے کہ جو استاد ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ اس پہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانا جاتا تھا، جب ایچ ای سی نے کچھ چیزیں لاگو کیں کہ آپ جو ہے 75% اور 80% سے کم اٹینڈنس جو ہے اس کا داخلہ جو ہے بھیجنے کی بجائے ان کو فیل کر دیں، فائنل میں ان کو فیل کر دیں۔ تو ہم نے کیا کہ اس ایکسرسائز کو شروع کیا 40% سے، تاکہ بچوں کو ہیبٹ ہو اور وہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو ایک بچی 40% سے بھی کم اٹینڈنس ہونے پر فیل ہو گئی، تو انہوں نے مجھے گاڑیوں کی پارکنگ کے پاس روکا۔ میں گاڑی سے اترا تو انہوں نے کہا سر یونیورسٹی آپ کو پیسے دیتی ہے؟ میں کہا جی بالکل پیسے دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم یونیورسٹی کو فیس پے کرتے ہیں؟ میں کہا جی یہ بھی میرے علم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا تو وقت پہ آنا سمجھ آتا ہے، جب ہم پے کرتے ہیں تو ہم وقت پر کیوں آئیں؟ میں نے اس بچے سے معذرت بھی چاہی، اسے سوری بھی کیا، کیونکہ آج کل استاد اور شاگرد کچھ اس طرح کے آ رہے ہیں۔ ہاں، ساری دنیا جو ہے وہ کبھی تعلیمی نظام جو ہے وہ بیکار ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے اولاد سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ وقت پر کالج یونیورسٹی کیوں نہیں پہنچتے۔ میں نے 18 سال پڑھا، ایم فل تک پڑھا نیشنل کالج آف آرٹ، اس سے پہلے اسکول کالج، اس کے بعد الفاظ یونیورسٹی سے ایم فل کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہو کہ میں اپنے استاد کے بعد کلاس کے اندر انٹر ہوں، اور اگر میں نے اپنے استادوں سے سیکھا تو احترام اور ادب میں سیکھا۔ میں نے ایم ایس میں بھی بہت سارے استاذہ سے، ریحان حسن صاحب سے، ارشاد کلیمی صاحب سے، ڈاکٹر صاحبان سے، بہت سارے پی ایچ ڈی صاحب تھے جن سے میں نے پڑھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ افضال صاحب سے میں نے
एडवांस प्रोडक्शन पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो अदब के साथ पढ़ी जा सकती। मेरी दरख्वास्त है, पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक़्त अपना थोड़ा-सा ख़्याल करें। उसके बाद आप सब्जेक्ट कौन से चूज़ कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कौन-सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। नस्ट क्या पढ़ा रही है, फास्ट क्या पढ़ा रही है, इस्लामिक क्या पढ़ा रही है, ज़ेबिस्ट क्या पढ़ा रही है, इन सारों का कंपैरिज़न करें और जो बच्चे वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, वो जाकर आगे दुनिया के अंदर क्या कारनामा जो है सरअंजाम दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे, तो बहुत उम्मीद है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक चले जाएँ। अभी जो फ़ील्ड है मार्केट में, जर्नलिज़्म बहुत अच्छा है, लेकिन आप जर्नलिज़्म में अगर जाना चाहते हैं, तो मैस कॉम में, मीडिया साइंसेज़ में, तो जाकर देखें पहले उस यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ कैसे हैं और उसके अंदर प्रैक्टिकल काम कितना ज़्यादा है। अगर आप मीडिया प्रोडक्शन की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर उनके स्टूडियोज़ को जाकर देखें। अगर आप एमसीएस करना चाहते हैं, बीसीएस कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाहते हैं, तो पहले ये देखें कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दोनों में से आपका रुझान किस तरफ है? क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप बेहतर होता जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फ़ील्ड हैं कि आप जो है एआई के अंदर काम करना चाहते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आप इसके साइबर के जो है उसके अंदर काम करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में। ये सब आप पे मुनहसर करता है। जो लोग भी दुनिया के अंदर जॉबलेस हैं, उनको चाहिए तालीम हासिल करने के बाद अगर वो जॉबलेस हैं, तो वो ध्यान करें उनकी कौन-सी ऐसी कमी है जिसने उनको जॉबलेस किया हो। मेरा ख़्याल है कोई भी नजूमी आपको उतना बेहतर आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, जितना कि आप खुद जानते हैं। ख्वाब देखना के लिए सोना पड़ता है और उनको पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।